الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، حاضرین اعزام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت فضل و کرم ہے، اس کی ادائے شکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے، اور جتنا رکھا جائے اتنا کم۔ آج کی مجلس جلسہ ذکر شہادت کی چوتھی مجلس ہے۔ اس مجلس میں آنے والوں کی اور یہاں سننے والوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت عزت و قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کل کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ اول یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب ذکر کیے تھے۔ آج پھر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر مختصراً آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا۔
اپنے گھر بار کو، اپنی مال دولت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر نظر کر دیا۔ فدائیت کا وہ جذبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں تھی کہ دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کہا کہ عشق رسول میں تھا ابو بکر کا قرآن، عشق رسول میں تھا ابو بکر کا یہ حال کہ دنیا نہ پیش کر سکی اس عشق کی مثال۔ کوئی بھی صحابی، جتنے بڑے بھی صحابی ہیں، جتنے پائے کے صحابی ہیں، جتنے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، وہ حضرات خلفائے راشدین سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، اور حضرات خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کو جگہ جگہ عام کرنے کے لیے، چنانچہ جب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، کہ اے نبی اب نکلنے کا وقت آ گیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اب اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ تبلیغ کا وقت آ گیا ہے، دعوت کا وقت اب آ گیا ہے، لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے کا وقت اب آ گیا ہے، اب آپ نکل پڑیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، تبلیغ دین کے لیے آپ نہ نکلیے، پہلے آپ نہ نکلیے، میں جاتا ہوں اور میں نکلتا ہوں اور میں آپ کی اعلان نبوت کا ببان کے دول اعلان کرتا ہوں، اور اس دعوت کو لے کر سب سے پہلے میں نکلنا چاہتا ہوں تاکہ کہیں آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ مکے میں ایک خدا کا تصور بالکل نہیں تھا، سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش ہوتی تھی، سینکڑوں سے گہار لگائی جاتی تھی، سینکڑوں کو اپنا خدا سمجھا جاتا تھا۔ لہذا یہ نئی بات جب آپ ان لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نکل کر حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سر عام کیا اور لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو جا کر بتایا
اور اسلام کی دعوت دی. چنانچہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، جس کا ڈر تھا، جس کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھجک رہے تھے، آخر کار وہی ہوا. لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا. یہ کیا بات کرتا ہے؟ کون سے نبی کی بات کرتا ہے؟ کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ لوگوں نے ایک واقعہ کھڑا کر دیا. ایک موقع پر خانہ کعبہ کے اندر کفار و مشرکین بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں بنا رہے تھے، ان کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودان باطل کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بھلا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر، اسی وقت وہاں کعبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دم حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کفار و مشرکین جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اسی وقت حضور پر بالکل ٹوٹ پڑتے ہیں. حضور پر وہ لوگ حملہ شروع کر دیتے ہیں. اس قدر حضور کو ان لوگوں نے دبایا اور مارا اور ان کو اذیت پہنچائی، ان کو تکلیف پہنچائی. کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی، لیکن ایک صاحب اپنے دوست کا حال معلوم کیجیے، جا کر دیکھیے وہ کس حال میں ہیں، جا کر دیکھیے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کافروں سے کہتے ہیں، ان مشرکوں سے کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یا تم ایسے شخص کو قتل کر دینے کے در پہ ہو، ایسے شخص کو مار ڈالنے کے در پہ ہو، ایسے شخص کو ختم کر دینے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ایک رب ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، ایک خدا ہے، تم ایسے شخص کو مارنے کے لیے تمہیں ہوئے ہو. وقت جاءکم بالبینات، حالانکہ یہ تو واضح نشانیاں دے کر آئے ہیں، یہ تو واضح نشانیاں دے کر آئے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ ان کو مارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو. چنانچہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ تو دیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا اور اتنا مارا کہ آپ کئی دن تک بے ہوش ہو گئے. آپ کئی دن تک بے ہوش رہے. کسی نے کہا کہ جب آپ بے ہوش ہوئے اور 2-3 دن تک بے ہوشی تاری رہی، 2-3 دن تک بے ہوشی تاری رہی تھی، جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ لوگوں یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کیسے ہیں، کس حال میں ہیں؟ اپنی تکلیف بھول گئے، اپنے محبوب کی تکلیف یاد آ گئی.
اپنے محبوب کی تکلیف یاد آ گئی، اپنی تکلیف دور ہو گئی، اپنی تکلیف نہ رہی۔ یہی حال ہوا غار میں جانے کے وقت۔ غار میں جانے کے وقت جب غار ثور میں نہیں جایا جا رہا تھا، جب یہ دونوں حضرات جا رہے تھے غار ثور کی طرف، غار ثور میں جب گئے تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر جو سوراخیں تھی غار میں ان سوراخوں کو بھرا، ان سوراخوں کو پر کیا، ان کو بند کیا۔ کیوں؟ اپنی تکلیف کی وجہ سے نہیں، حضور کی تکلیف کی وجہ سے، کہ کہیں حضور کو کوئی دقت نہ پیش آ جائے، کہیں حضور کو کوئی صدمہ پیش نہ آ جائے، کہیں حضور کو کوئی پریشانی نہ آ جائے۔ حضور کی وجہ سے آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیے، میں اندر جاتا ہوں اور غار کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ پہلے میں خود جاؤں گا، آپ نہ جائیے، پہلے میں جاؤں گا۔ اور جا کر غار کی آپ نے صفائی کی، غار کو صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد حضور کو اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد تشریف لے گئے اندر۔ یہ تھی فدائیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی تھوڑی نا صدیق بن گئے، حضرت ابو بکر ایسے ہی تھوڑی نہ بن گئے۔ انہوں نے ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر راہ پر کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حق رفاقت ادا کر دیا، حق رفاقت ادا کر دیا، حق صداقت ادا کر دیا، حق امامت ادا کر دیا، حق امامت بھی ادا کر دیا، اور حضور نے حق امامت ادا بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری سے 5 دن قبل مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سنیے، اپنی بیماری کے وقت انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے 5 دن پہلے مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ خیر اللہ عبدا بین الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا پسند کرے یا آخرت پسند کرے۔ فخیر الآخرہ، تو اس بندے نے دنیا پسند نہیں کی، آخرت پسند کی، آخرت پسند کی۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اس میں طلحہ بھی ہیں، اس میں زبیر بھی ہیں، اس میں عمر بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، اس میں عثمان بھی ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہ وہ یا تو دنیا پسند کرے یا آخرت پسند کرے۔ فرمایا کہ وہ اس بندے نے دنیا پسند نہیں کی، آخرت کو پسند کیا۔ پوری مسجد نبوی میں لوگ بھرے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ کسی نے آواز سنی، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو وہ رونے والا شخص میرا
بوڑھا ابو بکر ہے، وہ رو رہے ہیں، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں رو رہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا دقت پیش آ گئی ہے، آخر حضور نے کون سی ایسی بات کر دی ہے جو آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں تم کیا سمجھو گے، تم کیا سمجھو گے میں کیوں رو رہا ہوں؟ تمہیں کیا مت معلوم کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ تمہیں کیا پتا کہ میرا کیا غم ہے؟ تمہیں معلوم نہیں، تمہیں پتا نہیں۔ فرمایا کہ حضور یہ جو فرما رہے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں فرما رہے، حضور یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں، حضور یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں۔ رمضان سے رسول تھے نا، حضور کے دوست تھے، بچپن کی یاری تھی، یہ یاری ختم کیسے ہوتی؟ آج بھی دیکھنا ہے جن یاروں کو، جا کر دیکھ لو ان کے مزار، آج بھی وہی یاری ہے، پہلو رسول بھی ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کہ مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے تو یہ غم ہے کہ یہ حضور جو فرما رہے ہیں یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ 17 نمازیں پڑھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اس وقت تک مسجد نبوی نہیں پہنچ سکے تھے، اس بنا پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آواز دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اور بار بار آواز دے رہے ہیں، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے کہ اچھا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگ کہتے جی نماز کا وقت ہو گیا، پانی لاؤ، وضو کے لیے پانی لایا جاتا، آپ وضو فرماتے اور اس کے بعد پھر غسل تاری، پھر غسل تاری ہو جاتی، پھر پانی منگایا، پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر غسل تاری، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے تھے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، چلے گئے تھے مصلی رسول پر۔ حضور نے فرمایا، جب دیکھا اپنی کھڑکی سے یارے اس جگہ کو ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا، یہ عمر کیسے کھڑا ہے، یہ عمر کیسے کھڑا ہے؟ عمر کو کس نے کہا یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کو؟ یہ تو اس کی جگہ ہے۔ فرمایا لا يعبد الله والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کو اور مومنوں کو منظور نہیں سوائے ابو بکر۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو آ کر نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت
مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں نماز پڑھائی. امامت کا مسئلہ حل ہو. کسی اور کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم، جتنی بھی باتیں کی جائیں، جتنے بھی جلسے کیے جائیں، جتنے بھی بیانات کیے جائیں وہ بہت کم ہیں. کیونکہ ان بزرگ اور بڑی ہستیوں کے بہت سارے فضائل و مناقب بھرے پڑے ہوئے، بہت، ان کو آدمی شمار نہیں کر سکتا، ان کا حساب نہیں لگا سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہی تھی. چاندنی رات تھی، آسمان کے ستارے تھے. اما عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ کیا آسمان میں جو یہ ستارے ہیں، ان ستاروں سے بڑھ کر بھی کسی کی نیکی ہے؟ ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ یعنی یہ جتنے ستارے ہیں آسمان میں، ان ستاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکی ہے؟ کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان ستاروں کے برابر بھی نیکی. کہا کہ کس کی نیکی؟ کہا کہ عمر کی نیکی. ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکی ہے. اما عائشہ خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی. دل ہی دل میں کہنے لگی کہ یہ تو حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں. میرے ابا بھی تو ان کے ساتھ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. میرے ابا بھی تو ان کے ساتھی ہیں، ان کے یار ہیں، تو ان کا نام نہیں لے رہے ہیں، حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے کہ عائشہ، ارے یہ نہیں پوچھو گی کہ ان ستاروں سے بھی بڑھ کر کس کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہاں بتائیے یا رسول اللہ کہ ان ستاروں سے بھی بڑھ کر کس کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا وہ تیرے باپ کی نیکیاں ہیں، ابو بکر کی نیکیاں ہیں، میرے یار کی نیکیاں ہیں، میرے دلدار کی نیکیاں ہیں، میرے حقدار کی نیکیاں ہیں. اس کی نیکی تو ان ستاروں سے بھی بڑھ کر، ان ستاروں سے بھی بڑھ کر. اس کی نیکی کا کیا پوچھتی ہوں؟ ابو بکر کو میرا ایک لوٹا ابو بکر، کوئی دوسرا ابو بکر نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک کوئی دوسرا ہو سکتا. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے محفوظ رکھا ہے. جہنم کی آگ بھی ان کو نہیں چھو سکتی. اگر کوئی صحابی ہے، من تمس النار من رآنی اور رآ من رآنی، حدیث میں ہے یہ بات کہ جو شخص حضور کا چہرہ مبارک دیکھ لے ایک مرتبہ، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی. اور اگر اس دیکھنے والے کو کوئی دیکھ لے تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. کیا فرمایا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جہنم سے محفوظ ہیں، وہ آگ سے محفوظ ہیں،
وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہونے کی کیا وجہ؟ الاتقا، سب سے زیادہ جو متقی ہیں، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، سب سے زیادہ خدا کو جاننے والے اور رسول پر جان چھڑکنے والے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے کا اگر ترجمہ کروں گا تو آج دیر ہو جائے گی کیونکہ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بس ایک مختصر سی بات آپ حضرات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتنی بڑی ہستی تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے اپنا پورا مال حضور کے قدموں پر لا کر نثار کر دیا تھا، اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ابو بکر کی دکانداری تو اب خراب چل رہی ہے، بازار خراب چل رہا ہے، منڈی میں منڈی پڑی ہوئی ہے، جیسا کہ آج کل خراب چل رہا ہے. کاروباری حضرات جانتے ہیں اس بات. ابھی جو سچویشن ہے وہ بہت خراب ہے، جو صورتحال ہے بہت ہی خراب ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد بدل دے. اچھے دن آ جائیں، اچھے دن آ جائیں. ابھی لوگوں پر بہت برے دن چل رہے ہیں. کیا فرمایا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ حضور آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس تشریف لائے فرمایا صدیق کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ حضور گھر پر جھاڑو پھیر کر آیا، گھر پر خدا اور رسول کو چھوڑ کر آیا. میرے گھر میں کچھ نہیں، میرے پلے کچھ نہیں، جو کچھ تھا آپ کے قدموں پر لا کر میں نے ساتھ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی باتوں کو سننے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے دوبارہ مخاطب ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ضرور حاضر ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا حافظ قاری عبید الرحمان صاحب مزاری جو اپنی تقریر سے انسانیت کو مستفید کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستوں،